بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں جنہیں مقام نبوت کے علاوہ ایک وسیع و عریض اور بے مثال حکومت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں 17 بار آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب 11 واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ 4 افراد ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ مومنین میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین تھے، اور کافروں میں سے بخت نصر اور نمرود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے اور سالہ سال اپنی قوم کی ہدایت کرنے میں مصروف رہے۔ عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اپنے خاندان سے اپنا کوئی جانشین مقرر کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے مختلف بیویوں سے کئی بیٹے تھے۔ ان کا ایک نوجوان بیٹا تھا جناب داؤد علیہ السلام۔ اس بیٹی کی ماں کو بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد وہ اپنی اسی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ میں اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کروں۔ بیوی نے کہا، بہتر ہے کہ آپ کا جانشین میرا بیٹا بنے۔ جناب داؤد علیہ السلام نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور میرا تجربہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو تبھی حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک اور وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم پہنچنے سے قبل جلدی میں کوئی کام مت انجام دینا۔ اس وحی کو نازل ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ 2 بندوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ وہ لڑتے جھگڑتے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، ہم میں سے ایک کا باغ ہے اور دوسری کی بھیڑ بکریاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ آپ اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی ان 2 آدمیوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرے گا وہی میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد باغ کے مالک اور بھیڑ بکریوں کے مالک نے اپنے درمیان پایا جانے والا جھگڑا یوں بیان کیا۔ باغ کے مالک نے کہا کہ اس شخص کی بھیڑ بکریوں نے میرے باغ کو نقصان پہنچایا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں میرے باغ میں آئی ہیں۔ تو بھیڑ بکریوں کے مالک نے کہا کہ یہ تو حیوان ہے، بے زبان ہے، مجھے اس کی خبر نہیں، خود اس کے باغ میں گھس گئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جناب سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نے کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے باغ کے مالک سے کہا کہ اے باغ کے مالک، یہ بتاؤ کہ اس شخص کی بھیڑ بکریاں کس وقت تمہارے باغ میں آئیں؟ باغ کے مالک نے کہا، رات کے وقت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیڑ بکریوں کے مالک سے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ اس سال تمہاری بھیڑ بکریوں کے جتنے بچے ہوں ان کی اون کا مالک باغ کا مالک بھی ہوگا، کیونکہ بھیڑ بکریوں کے مالک کے لیے لازمی تھا کہ اپنی بھیڑ بکریوں کو قابو میں رکھتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان علیہ السلام سے کہا، آپ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا کہ بھیڑ بکریوں کا مالک اپنی بھیڑ بکریاں باغ کے مالک کو دے دے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے علماء نے بھیڑ بکریوں کی قیمت دریافت کرنے کے بعد معلوم کیا ہے کہ ان کی اور باغ کی قیمت برابر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا،
میں نے یہ فیصلہ اس معیار پر کیا ہے کہ انگور کی بیلیں جڑوں سے تو ختم نہیں ہوئی بلکہ ان کا صرف پھل ضائع ہوا ہے اور اگلے سال انگور کی بیلیں دوبارہ پھل اٹھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اس فیصلے میں فیصلہ وہی برحق ہے جو سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، آپ نے کچھ اور سوچا تھا اور ہم نے کچھ اور کیا ہے۔ تب ہی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی پیاری بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اسی پر خوش ہیں۔ ایک اور روایات ملتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنائے۔ جب انہوں نے اس بارے میں بنی اسرائیل کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوئے اور اعتراض کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ ایک جوان کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے جبکہ ہمارے درمیان بزرگان موجود ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے بزرگان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ آپ لوگوں کا اعتراض مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ سب اپنا اپنا عصا لے کے آئیں اور ان کے اوپر اپنا اپنا نام لکھ دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنا عصا لے کر اس پر اپنا نام لکھ دیں۔ یہ تمام عصا ایک کمرے میں رکھ کر باہر سے تالا لگا دیں گے اور آپ تمام قبائل کے بزرگان اس کمرے کے سامنے پہرا دیں گے تاکہ کوئی بھی اس کمرے میں نہ جا سکے۔ اگلی صبح کمرے کا دروازہ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ جس کا عصا سبز اور پھولدار ہو چکا ہوگا وہی میرے بعد لوگوں کا رہبر بنے گا۔ قبائل کے سرداروں نے اس تجویز کو قبول کیا اور اپنا اپنا عصا لا کر ایک کمرے میں رکھا، اسے تالا لگایا اور ایک پوری رات اس کمرے کی نگہبانی کرتے رہے۔ اگلی صبح ان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدا میں نماز صبح ادا کی اور اس کے بعد کمرے کا دروازہ کھولا تو سب لوگوں نے کیا دیکھا کہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا سخت اور پھولدار ہو چکا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو وہ عصا دکھایا تو سب لوگوں نے اسے قبول کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے پیارے بچوں، کون سی چیز سب سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا محبت۔ تو جناب داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنے بعد جناب سلیمان علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یوں اللہ تعالیٰ کے ارادے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت عطا کیا تھا۔ وہ جہاں جاتے وہ تخت انہیں اٹھا کر وہیں لے جاتا۔ جنات کو ان کا ماتحت کر دیا تھا، پرندوں کو ان کا مطیع بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت میں آپ کی سلطنت ایک بے مثال سلطنت بن گئی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔